ناظرین اکرام، بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام امان ہے. مجھے آپ سے کویشچن تھا. میں بہت قرض میں آ گیا ہوں، اس سے نکلنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی راستہ بتائیے کہ میں قرض سے نکل جاؤں. بہت لاچار اور بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں. قرض داروں کو روز تقاضے ہیں، میں کیا کروں؟ ہر نماز کے بعد استغفار کریں. استغفار کے ذریعے انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے. اور صدقہ دیں، صدقے سے انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے. اور پنجشنبہ جمعرات کے دن اور شب جمعہ کسی ایک پاک جگہ پر بیٹھ کر، اگر مسجد ہو یا امام باڑہ ہو، کوئی ایسی پاک جگہ ہو، وہاں پر بیٹھ کر 1000 مرتبہ پڑھنا ہے المعطی هو اللہ. المعطی هو اللہ. اس کو 1000 بار پڑھیں. جمعرات گھر میں پڑھ سکتے ہیں، پاک جگہ ہے؟ جی، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ المعطی هو اللہ. جمعرات کے دن اور شب جمعہ 2 بار پڑھیں اور پڑھتے رہیں. ہر جمعرات اور ہر شب جمعہ کو پڑھتے رہیں، یہی 1000 مرتبہ المعطی هو اللہ. یہ 3 کام اگر کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور قرض کا بوجھ بالکل اتر جائے گا انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب جاوید بھائی، میری مولانا صاحب سے ایک بہت بڑی درخواست ہے کہ مولانا صاحب پلیز ان بکس کے بارے میں بتائیے جن میں تمام روایات ہسٹری لکھی ہو کربلا کے پہلے اور کربلا کے بعد، اور جناب مختار ثقفی سے متعلق. بس مجھے ان کے نام مولانا صاحب آپ بتا دیجئے. جواب کا منتصر ناگپوری. کتابیں ظاہر ہے کہ بہت سی لکھی گئی ہیں، اور مجھے نہیں معلوم، عربی فارسی میں زیادہ کتابیں ہمارے یہاں ہیں. اور ہمارے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے، ہمارے بزرگ علماء بھی تقریباً 200 سال 150 سال پہلے جو تھے ہندوستان میں، انہوں نے بھی عربی اور فارسی میں ہی کتابیں لکھی ہیں. اس لیے ہمارے یہاں بھی تعجب ہوتا ہے لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلا جو مقتل ہے، مقتل ابی مخنف، جی، یہ چھپا ہے بمبئی میں. جی، سب سے پہلی پرنٹنگ اس کی بمبئی میں ہوئی ہے. جی. تو عربی اور فارسی میں کتابیں بہت ہیں. اردو میں اگر کربلا کے حوالے سے آپ کو کتاب چاہیے تو مولانا طالب جوہری صاحب کی ایک لکھی ہوئی کتاب مصائب کی دنیا میں، وہ تقریباً تاریخ کے حساب سے انہوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے. روایات اعضاء کے عنوان سے کتاب ہے ان کی کتاب، تو اس کو دیکھیں، اچھی کتاب ہے. سوگنامے آل محمد کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں، اور وہ ابھی حال میں ہی تقریباً 20-25 سال پہلے فارسی میں تحریر کی گئی ہے. بہت تحقیقی کتاب ہے، اس کو دیکھیں. کربلا کے حالات، کربلا کی تاریخ مکمل طور پر آپ کو مل جائے گی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں آصف لکھنؤ سے. مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ کون کون سے زیارت بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں؟ ان سوال کے جواب ضرور دیجیے مولانا صاحب. اللہ آپ کو اور جاوید بھائی کو اور ون چینل کی پوری ٹیم کو ترقی عطا فرمائے. الہی آمین. ہر زیارت کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب ہم سب غور کریں، اگر تو نماز جو واجب ہے اس میں جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو اس میں اپنے نبی کو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی زیارت بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. طاقت ہے انسان کے اندر تو کھڑے ہو کے پڑھے. یہ ہمارے ملک بر صغیر کی تہذیب ہے کہ ہم سلام کرتے وقت، زیارت پڑھتے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں. ورنہ دنیا عرب میں ہم نے جتنی جگہ پر بھی دیکھا زیارت سب بیٹھ کے پڑھتے ہیں. خاص کر کے زیارت عاشورہ جس کے آخر میں سجدہ ہے، اس کو بیٹھ کے ہی زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی زیارت آپ چاہیں تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں کربلا ہند کانودر گجرات سے ہوں. میرا سوال ہے کہ آج کل جو ٹک ٹاک میوزک ایپ ہے،
کیا اس پہ منقبت ہو یا نوحے کے ویڈیو بنانا یا ڈالنا جائز ہے؟ کچھ نوخواں اس پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں جو فیمس نوخواں ہیں. مولانا آپ کو سلامت رکھے. قطعاً جائز نہیں ہے. ٹک ٹاک ایپ تو مجھے نہیں معلوم کیا ہے، لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں میوزک کا ایپ ہے اور میوزک ہے اور اس پر اس طریقے سے ڈالا جا رہا ہے، تو وہ کوئی فیمس ہو یا ان فیمس ہو، کوئی بھی ہو، میوزک کے ساتھ ذکر اہل بیت کا کوئی رشتہ نہیں ہے. نہ اللہ کے ذکر کا، نہ اہل بیت کے ذکر کا. کوئی بھی میوزک اور موسیقی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. لہٰذا نوحہ، ماتم، مجلس، قصیدہ کچھ بھی اگر اس طریقے سے آ رہا ہے تو نہ اس کا خود ڈاؤن لوڈ کرنا، بنانا اس کا جائز اور نہ ہی سننا جائز. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا میرا کویشچن یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. ویلور تامل ناڈو سے صدام حسین پالیکونڈا ویلور سے سوال کر رہے ہیں. گناہوں کے زیادہ ہونے سے یا گناہوں کے ہونے سے ہی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آتی ہے. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دعاؤں کو قبول کروائیں تو پہلے پروردگار کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. توبہ استغفار جب تک نہیں کریں گے دعاؤں کا راستہ نہیں کھلے گا. دعاؤں کی قبولیت کا ایک راستہ، ایک دروازہ توبہ ہے. جب توبہ کے دروازے سے ہم داخل ہوں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. لہٰذا انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں کو پاک کرے، رکاوٹوں کو ختم کرے. رشتوں کو توڑ لیتا ہے انسان. اب جب رشتے نہیں باقی ہیں تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے انسان، تو جس زبان سے جھوٹ بولتا ہے اسی زبان سے دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. لہٰذا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، انشاءاللہ یقیناً دعا قبول ہوگی. خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا کرے گا. البتہ صاحبان ایمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روایتوں کے مطابق جب محشر کا عالم ہوگا، وہ دعائیں جو ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہیں، جب ان کا اجر دیا جائے گا، بدلہ دیکھے گا، تو اس وقت اس کو یہی حسرت و تمنا ہوگی، اے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، جس طریقے سے اجر آخرت میں مل رہا ہے. لہٰذا پریشان نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ زیارت عاشورہ اور زیارت عمل عاشورہ میں کیا فرق ہے؟ کیا اگر روزی کی پریشانی ہے تو 40 دن تک زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور زیارت عاشورہ جو روزانہ پڑھتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں 40 دن تک، اس کو کہتے ہیں. اور عمل عاشورہ جو عاشور کے دن خاص طور سے نماز کے ساتھ اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما لامرہ کے ساتھ جو پورا ایک عمل انجام دیا جاتا ہے، عمل عاشورہ وہ ہوتا ہے. اور اسی میں زیارت عاشورہ بھی ہم پڑھتے ہیں. تو عاشورہ کے دن اعمال کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اعمال زیارت عاشورہ ہوتا ہے. اور عام طور سے جو ہم پڑھتے ہیں صرف خالی زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. اور اگر 40 دن پابندی سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. 40 سلام کے ساتھ بھی پڑھیے. 100 سلام اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بھی 40 سلام کے ساتھ 40 دن تک پڑھیے. یقیناً آپ کے لیے سارے راستے کھل جائیں گے. السلام علیکم. علیکم السلام. Is it allowed to have peacock picture frames? If not, then what kind of picture frames are allowed in Islam? یعنی گھر میں مور کا فوٹو رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر کس طرح کے فوٹو رکھنے چاہیے؟ قرآن مجید کی آیتوں کی تصویر لکھ کے لگائیے. آیہ یکاد سورہ قلم کی آخری آیتوں کو لکھ کے لگائیے، جس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس سے شیطان دور ہوتا ہے. روضوں کی، حرم معصومین علیہ السلام کی تصویر لگائیے، اس کو لگا سکتے ہیں، گھر میں لگائیے، بہترین ہے. البتہ خود کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے. اگر آپ نے خوبصورت پرندے کی تصویر لگائی ہے تو کوئی اس سے گناہ نہیں ہے. خیال رہے لیکن قبلے کی طرف نہ لگائیے کہ نماز کے وقت آپ کے سامنے. سلام علیکم. سلام. ون ٹی وی ایک ریکویسٹ ہے کہ امام علی علیہ السلام پر بنی اردو فلم پھر سے دکھائیے، التماس دعا. انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش ایڈمن تک ضرور پہنچا دی جائے گی، اور دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا سوال ہے کہ کوئی مولانا جمعے کا خطبے میں اعلان کر کے کہتے ہیں کہ شرابی جواری ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے جنازے کی نماز کے لیے بلانا مت. کیا یہ صحیح ہے؟ تبلیغ کے عنوان سے کہ جو اثر ہے شراب پینے کا، جوا کھیلنے کا، کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی،
مومنین کے درمیان بھی اگر بیٹھا ہے تو سارے صاحب ایمان کی دعا رک جاتی ہے اس شرابی کی وجہ سے۔ اس بنیاد پر اگر تبلیغ کرنے کے عنوان سے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے نہ بلانا، کہ اثر ہو جائے اور وہ اس برے عمل کو چھوڑ دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، کوئی نماز پڑھانے سے اس کے روک نہیں سکتا۔ کسی کے مرنے کے بعد وہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اسے دفن کرنا، اس کی نماز پڑھنا، اس کو دفن کرنا، یہ سب ہر مومن کے اوپر واجب ہے، لہٰذا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، تبلیغ کے بعد میں گناہ سے روکنے کے لیے اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نماز رخسار کا سوال ہے۔ سر، ہم سب 5 بہنوں کی شادی ہوئی لیکن کسی کو بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ ہم سب ایک خاندان کے ہیں، چچا بابا کی بیٹیاں سارے علاج کرا چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک اور سوال ہے زہرا رخسار کا، فال دکھوایا گیا، اس میں یہی نکلا کسی نے گودی باندھ دی ہے، ہو سکتا ہے اب ہم سب کو بھی یہی لگنے لگا کہ کسی نے گودی باندھ دی ہے، یہ باندھنا کیا ہوتا ہے آگا یہ بھی سمجھا دیجیے۔ بہرحال کوک باندھنا، گودی باندھنا، یہ جو کہا جاتا ہے ایک برے عمل، گندے عمل، سفلی میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن جس گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت گھر میں کیا کرو، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت سے جو فائدہ ہوتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور شیطان دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سب شیطانی عمل سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان گھر میں نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کریں تاکہ فرشتے آئیں اور شیطان دور ہو جائیں، ورنہ تاثیر تو بہرحال ان اعمال کی ہے، یہ جو سفلی اعمال وغیرہ ہیں۔ یہ جو اولاد نہیں ہو رہی ہے، روایت میں ہے کہ اگر انسان یعنی کوئی عورت جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور اس قسم کے خطرات ہیں تو وہ سورہ مبارکہ انعام کی 95 نمبر آیت کو چاندی کے کسی پترے پہ کچھ لکھوا لے اس کو، اور جب وہ پاک ہوتی ہیں عورتیں، پیریڈ سے پاک ہوتی ہیں، حالت سے پاک ہوتی ہیں، تو اس پترے کو اپنے بال کے جوڑے میں باندھ لیں اور اس کے بعد اس کو باندھے رہیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم اس آیت کی برکت سے، سورہ مبارکہ انعام کی 95 نمبر آیت ہے، اس آیت کی برکت سے خداوند عالم یقیناً اولاد سے نوازے گا۔ یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون۔ اس آیت کو چاندی کے ایک ہلکے سے پترے پہ لکھوا کے اور جب طہارت کی حالت میں ہوتی ہیں تو اس کو جوڑے کے بال میں باندھ لیں، اپنے باندھے رہیں، انشاءاللہ تعالی خداوند عالم اولاد کی نعمت سے نوازے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ہر جمعرات کو گھر میں منعقد ہوتا ہے لیکن آج عید فاطمہ زہرا ہے تو آج فاتحہ وغیرہ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، عید زہرا عید کے دن بھی مناقب اور جو کچھ پڑھا جاتا ہے، فاتحہ پڑھا جاتا ہے، وہ سب بھی برکت کے لیے، اور عید کے دن اور زیادہ برکتیں ہو جائیں گی، پڑھ لیجیے، کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ نافلہ نماز تو 52 رکعت ہے، انہیں 51 رکعت کیوں کہا جاتا ہے؟ نافلہ کہاں 52 رکعت ہے آغا؟ فرض ملا کے سب ملا کے 51 رکعت ہے، جی یقیناً آپ نے کاؤنٹ کیا ہوگا تو 52 رکعت ہو رہی ہوگی، لیکن نماز عشاء کا جو نافلہ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کو 1 ہی رکعت حساب کیا جاتا ہے، اسی لیے نماز احتیاط کی جو تعداد ہے، اگر کوئی کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو 1 ہی رکعت پڑھ لیتا ہے، کافی ہوتی ہے، بیٹھ کے پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی نماز بیٹھ کے پڑھی جا رہی ہے اس کا ثواب 1 رکعت کے برابر ہوتا ہے عام حالات میں، لہٰذا یہ 51 رکعت ہی شمار ہوتی ہے، عشاء کے نافلے کو 2 رکعت حساب نہیں کیا جاتا، لہٰذا 51 رکعت مومن کی علامت کو بیان کیا گیا ہے، اور انسان کو توجہ کرنا چاہیے، صاحبان ایمان کی علامت ہے 51 رکعت نماز، وہ یہی ہے، اور اس میں 17 رکعت فرض ہے، واجب ہے، جی 17 رکعت واجب ہے اور 34 رکعت جو ہے وہ نافلے کی ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I never went to madrasa to study the Quran.
it's told that we have to study everything in madrasa only. Is it true? کیا مدرسے میں ہی ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی پڑھا رہا ہے تو بھی آپ تو قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے ماں باپ اگر آپ کو پڑھا رہے ہیں تو قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آج کل موبائل کے ذریعے جہاں بہت سے نقصانات ہیں وہاں فوائد بھی ہیں کہ اس پر ساری ایپ پڑی ہوئی ہے کہ ایک پورے استاد موجود ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں. آپ اس سے موبائل سے بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. I'm نقی علی خان فرام حیدرآباد. 5th امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ کربلا کے وقت موجود تھے یا نہیں؟ اگر تھے تو امام سے واقعہ کربلا کے روایتیں ان سے کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ موجود ہیں روایتیں. جس حد تک امام نے زیارت اور دعا کی صورت میں بیان کیا موجود ہیں. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ جس زمانے میں کربلا کے واقعات کو اس طریقے سے روایت کی صورت میں لکھا جاتا، ورنہ روایت کی صورت میں کربلا کے واقعات یا پوری داستان کربلا کو ایک روایت کی صورت میں ہم کہیں نہیں پاتے. الگ الگ روایتوں میں ملتا ہے اور 5ویں امام سے بھی روایت ہے. ان کا دوسرا سوال ہے، واقعہ کربلا کی گرمی کا تو بیان کیا جاتا ہے لیکن جاڑوں کا سردی کے تعلق سے کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ جبکہ قافلہ جب سیریا پہنچا ہے، شام پہنچا ہے تو سردی کا موسم تھا. کربلا کی گرمی کا بیان ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اس سال گرمی تھی، وہ حالات گرم تھے. وہاں پر سورج اس امتحان حسینی میں اتنا قریب آ گیا تھا کہ زمین سے قریب دکھائی دے رہا تھا. وہ سب امتحانات کی منزل تھی اور وہاں پر گرمی تھی. اب اس کے بعد اگر سیریا میں ٹھنڈک کا موسم ملتا ہے تو ملتا ہوگا یقیناً، لیکن کربلا میں گرمی تھی تو گرمی کا بیان ہوتا ہے. ٹھنڈ نہیں تھی، سردی نہیں تھی، لہذا اس کا بیان نہیں ہوتا. السلام علیکم. علیکم السلام. جناب کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا صدقہ عام طور سے دے سکتے ہیں؟ افتخار جعفری نوئیڈا UP 26 سے سوال کر رہے ہیں. اگر محب اہل بیت ہے تو اس کو آپ امام زمان کا صدقہ دیجئے، ورنہ جو اپنی سلامتی کے لیے نکالتے ہیں، اگر غیر کوئی آ جاتا ہے سائل تو اس کو دیجئے. کوشش کیجئے کہ امام کا صدقہ محب اہل بیت کو دیا جائے. السلام علیکم. علیکم السلام. I just want to know that did Win TV has permission ijazah from both Ayatollah Sistani Sahab and Ayatollah Khamenei Sahab, as I have khums amount from same Imam that I want to donate. If you have request, you please send me the copy of both. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دونوں مہاراجہ کرام، دونوں بزرگوار یعنی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسین خامنائی حفظ اللہ تعالیٰ، بلکہ اور بھی آغائے آیت اللہ العظمیٰ سید طباطبائی الحکیم کا بھی ہمارے پاس اجازہ موجود ہے. یہ آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، اور اگر آپ اپنا پورا ایڈریس بھیجیں تو آپ اس کی کاپی بھی بھیج دی جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس پورے مہینے بلکہ آئندہ پورے سال بلکہ پوری زندگی سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ہمارے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی سیرت پر ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے کہ ہم عمل درآمد کریں تاکہ ہماری زندگی اور آخرت سنور جائے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.